السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے، جو کہ میرا دوسرا ہارر چینل ہے ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، اس کے اوپر کل ایک شارٹ ہارر ناول شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہارر ناول ہوگا، لیکن وہ 2 سے 3 اس کی ایپیسوڈ ہوں گی۔ کل آپ نے ضرور ہارر ناول آفیشیل پہ اس خوفناک ناول کو سننا ہے، جس کا نام ہے سراپا موڑ کی چڑیل، اور سکرین پہ آپ کو اس کا نیم مینشن ہو رہا ہوگا چینل کا، آپ سب اس کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ایک لسنر ہے جن کا نیم انم جاوید ہے، اور وہ انڈیا میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی 4 سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیں، ان کی زندگی کے، ان کے خاندان میں پیش آنے والے خوفناک واقعات، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انم کہتی ہیں کہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، انڈیا کے گاؤں سے، اور میں دہلی میں جاب کے لیے آئی تھی، انڈیا دہلی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جون سا میں نے فلیٹ لیا تھا، فلیٹ تو نہیں، وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو آج کل کے دور میں چھوٹے گھروں کو فلیٹ ہی بولا جاتا ہے۔ میں نے وہ جو گھر لیا تھا رینٹ پہ، اکیلی میں رہتی تھی، میں جاب کرتی تھی، کیونکہ میرے جو بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے۔ ایک میری سسٹر جو کہ پڑھ رہی تھیں، بھائی بھی میرے پڑھ رہے تھے، اور میرے جو امی ابو تھے وہ گاؤں میں ہی تھے۔ مجھے بہت مشکلوں سے ایک جاب ملی اور میں دہلی چلی گئی۔ وہاں پر ایک گھر لیا، کافی اچھی جاب تھی، گھر بھی پیسے بھیجتی تھی اور اپنے اس گھر کا رینٹ بھی دیتی تھی۔ 1 ماہ بالکل ٹھیک گزرا۔ 1 ماہ کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے روم کے اندر، اس گھر کے اندر 2 ہی روم تھے اور ایک کچن تھا، باہر اوپن کچن تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ مجھے میرے بیڈ پہ اس کا احساس محسوس ہوتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میرے جو نیک ہے اس پہ مجھے ناخنوں والا فنگرز محسوس ہوتی تھی۔ میں فوراً ہی اللہ کا نام لیتی تھی، آیت الکرسی پڑھتی تھی، اپنے اوپر دم وغیرہ کرتی تھی، تو میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے ان واقعات میں تسلسل شروع ہو گیا۔ ایک دن میں جاب سے واپس آئی، میں بہت تھکی ہوئی تھی، ایون کہ مجھے کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً سو جاؤں۔ میں سو گئی، تقریباً 11 بجے میری آنکھ کھلی، اور میں نے سوچا کہ میں باہر جاتی ہوں، ریسٹورنٹ سے کچھ اپنے لیے لے آتی ہوں۔ میں کھانا لینے کے لیے گئی۔ جیسے میں کھانا لے کر واپس آئی، میں نے کھانا کھایا اور میرے سر میں درد تھی، کافی وغیرہ پی، لیکن مجھے نیند مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے کھانا بڑی مشکل سے کھایا اور کافی بڑی مشکل سے پی، اور پھر میں دوبارہ سونے کے لیے جیسے ہی بیڈ پہ گئی ہوں، تو مجھے میرے قریب سے ایک ٹھنڈا یخ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ عجیب وہ فیلنگ تھی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ بیڈ پہ یہ ہوتا تھا میرے ساتھ۔ میں فوراً اٹھی ہوں اور میں نے لائٹ آن کی۔ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے میرے روم کے اس کارنر پہ کوئی چیز بیٹھی ہو۔ میں نے کہا آج یہ جو بھی چیز ہے میں نے اس کو دیکھ لیا۔ میں نے لائٹ آن کی، وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ شکر ادا کیا کہ شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کے میں بیڈ پہ بھی لیٹی ہوں، تو مجھے اچانک سے آواز آئی کہ میں ابھی اسی کمرے میں موجود ہوں۔ بس وہ آواز سننی تھی۔ شور مچاتی میں اس گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے ارد گرد اور بھی گھر تھے، پوری اسٹریٹ تھی وہ، وہاں پر کھانے کا بھی سارا بڑا اچھا سیٹ اپ تھا۔ سامنے والی آنٹی میری بڑی اچھی، میری ماؤں کی جگہ پہ تھی، وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، شور مچاتی ان کے دروازے پر گئی اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا روم کو باہر سے دروازے کو لاک کرو، اور لاک کر کے اندر ہمارے گھر آ جاؤ۔ وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری۔ نیکسٹ ڈے اپنے جاب پر جانے کے بجائے میں سیدھا اپنے گھر گئی، اپنے امی ابو کو لے کر آئی اور اس گھر کو چھوڑا، اور دوبارہ میں نے ایک اور گھر رینٹ پہ لیا اور پھر اپنے امی ابو کے ساتھ رہنے لگی۔ انم کہتی ہیں کہ وہ جو آنٹی تھی جن کے پاس میں رات جا کر رکی تھی، ان کے مطابق یہ گھر اسیب زدہ تھا، اور اس گھر میں کہتے ہیں کہ جنات کی موجودگی کو واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ آنٹی بتاتی تھیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ گھر خالی ہو گیا تھا، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے جو کہ 1 ماہ کے اندر اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو جو گھر کا مالک مکان تھا اس نے اس گھر کی جو لائٹ تھی وہ آن رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے چھت سے سامنے، جو چھت کے اوپر ان کا، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو سارا
سیڑھیاں وغیرہ نظر آتی تھی وہ لائٹ آن ہوتی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ادھر ایک کالے رنگ کا سایہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور جو کہ غائب ہو گیا. میرا بیٹا، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو آنٹی تھیں ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. کہتی ہیں انہی چکروں میں اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا. پہلے تو اس کے کچھ دوست اور وہ لوگ اکٹھے ہو کر مالک مکان سے انہوں نے چابی لی گھر کی اور کہا کہ ہم تمہارے گھر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں جنات ہیں. مجھے تو اس بات کے متعلق کچھ علم نہیں تھا. میرے بیٹے کے مطابق اور اس کے دوستوں کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ اندر گھر کے گئے ہیں تو ان کو پہلے تو ایک عجیب سی تعفن اور بدبو آئی ہے گھر میں. سیڑھیوں میں انہیں اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے اوپر کی طرف کوئی چل رہا ہو. چلتے چلتے وہ کہتی ہیں کہ وہ اوپر جو چیز جو چل رہی تھی اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا. وہ دوست سارے کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 سے 5 دوست تھے میرے بیٹے کے. وہ لوگ سیڑھیوں کی طرف جیسے ہی اوپر گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے، ایک عورت سفید لباس میں جس کا چہرہ پیلا زرد تھا وہ ہمیں گھور کر دیکھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو. میرے بیٹے اور اس کے دوستوں کو کچھ ہوش نہیں رہی اور ان کا سر چکرا گیا اور وہ بھاگے باہر کی طرف. اور اس کے بعد اتنے سالوں بعد یہ گھر بند رہا اور تمہیں جب یہ گھر دے دیا گیا ہم نے تمہیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتائیں کہ شاید تم مالک مکان کو بتا دو اور وہ ایک سر پھرا انسان ہے. اگر ہم اس کو یہ باتیں اگر اس کو پتہ لگتا کہ ہم نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں تو شاید وہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا تھا. لیکن اب تمہیں خود ان سب باتوں کے متعلق علم ہو گیا ہے. خیر میں نے تو گھر چینج کر لیا. اس آنٹی نے مجھے تیسرا خوفناک واقعہ یہ بتایا جو کہ ان کا بیٹا تھا جس کا نیم وہ کہتے ہیں کہ سنجے تھا، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہیپننگ بھی پیش آئی. میں نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ اس گھر کی مخلوق نے ایسا کیا یا جس نے بھی. میرا بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن وہ کسی کام کے سلسلے میں رات کے ٹائم گھر سے باہر جا رہا تھا. 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کو ایک عورت نظر آئی اور وہ عورت کہتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی. اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے بیٹا تو مجھے وہاں لے جاؤ. جب میرا بیٹا سنجے اس کو جس جگہ پر اس نے بتایا ادھر لے کر گیا تو وہ مسلمانوں کا قبرستان تھا. تو میرا بیٹا کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آنٹی آدھی رات کو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ تم ادھر ہی رکو، میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں. میرے خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں اس کی قبر پر یہ پھول وغیرہ ڈالنے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ اس کے ہاتھ میں تھے. میرا بیٹا 10 منٹ 15 منٹ ادھر انتظار کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد میرا بیٹا دوبارہ اندر گیا اور اندر جا کر اس نے ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ آن کی اور وہ دیکھنے لگا. وہی عورت اس کو ایک قبر کے قریب کھڑی ہوئی نظر آئی. دور سے دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لائٹ آن کر کے اپنے موبائل کی آگے کی طرف گیا، ٹارچ آن کی ہوئی تھی اس نے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے قریب جیسے جیسے جا رہا تھا تو میرے بیٹے کے کانوں میں ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی ہڈیوں کو چبھا رہا ہو. وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا اور یہ کہنے لگا کہ آنٹی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں. عجیب آوازیں تھیں. تو وہ کھڑی قبر کی طرف تھی لیکن اس کی ساری جو نیک تھی وہ گھوم کے اس کی طرف آ گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہڈیاں تھیں. میرے بیٹے نے جیسی اس کی گردن مڑی ہوئی دیکھی تو اس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھیں جن کو وہ چبا رہی تھی اور چاٹ رہی تھی برے طریقے سے. وہاں سے بھاگتا بھاگتا وہ کہیں آیا ہے. موٹر سائیکل اس نے پتہ نہیں کیسے سٹارٹ کی ہے اور وہ گھر تک آیا ہے. تو گھر آ کر اس کی حالت بڑی خراب تھی. اس کے جو پتا جی تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور وہ کچھ ہوش میں آیا. ساری بات اس نے بتائی. نیکسٹ ڈے ہم اسے کسی تانترک کے پاس لے گئے کیونکہ وہ ساری رات جاگ رہا تھا. اس کی حالت بہت خراب تھی. تانترک کو ساری بات بتائی. خیر اس نے کچھ عمل کر کے ہمیں چیزیں دی اور کہا کہ یہ اس کے بیڈ پہ رکھ دینا. وہ چیزیں بھی ہم نے بیڈ پہ رکھ دی. میرا بیٹا کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ رات کو سویا تو اس کے جو روم کی چھت تھی ادھر سے خون ٹپکتا ہوا سے نظر آیا اور وہی ہڈیاں چبانے کی آوازیں اس کے کانوں میں تھیں. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ کے نیچے وہی عورت اب بھی اس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھیں اور وہ ان کو چبا رہی تھی اور چاٹ رہی تھی. میرا بیٹا شور مچاتا چیختا ہوا وہاں سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ ممی مجھے وہ چیز دوبارہ تنگ کر رہی ہے. اس کے پتا جی بھی بہت ڈر گئے تھے کہ ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں بیمار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر تانترک کے پاس نیکسٹ ڈے لے کر گئے. تانترک نے جب اس کی حالت دوبارہ دیکھی جو کہ اس کی آنکھیں تھیں وہ پیلی ہوئی تھیں اور ایک ہی رات میں اس کا جسم اس طرح تھا کہ جیسے
وہ کوئی 60-70 سال کا بوڑھا شخص ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ چڑیل اب آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ تو بھگوان کے علاوہ بقول ان کے جو ان کی لینگویج تھی وہ ایک ہندو عورت تھی، کہتی کہ ان کے بھگوان کے علاوہ اب اس کو کون بچائے گا۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے بیٹے کو کچھ آرام آیا، وہ اپنی ساری ذہنی جسمانی کیفیت ہمیں بتاتا تھا، اتنی ہوش اس کو تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں وہ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کوئی پوجا وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اس پوجا میں وہ عورتیں آئیں، انہوں نے کچھ کافی تیز سا پرفیوم لگایا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کی پرفیوم کی خوشبو سے ایسی اس کی حالت خراب ہوئی، اس نے اندر شور مچانا شروع کر دیا۔ ہم اس کو پکڑ رہے تھے، اس کے پتا نے اس کے بہن بھائیوں سے بڑی مشکل سے پکڑا اور پکڑ کے باندھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اتنی طاقت تھی، اس نے وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ چھڑوائے اور ان عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ ہم نے ان عورتوں کو یہ کہا تھا کہ تم ادھر سے نکل جاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی ہم اس پوجا کو ادھر ہی ختم کر رہے ہیں۔ وہ عورتیں جیسے ہی اپنے گھر سے ہمارے گھر سے باہر نکلیں تو میرا بیٹا ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگ گیا۔ وہ عورتیں اپنے گھر چلی گئیں، جو بھی ہوا وہ ان عورتوں کے بقول کہ ان کو اپنے گھر کے اندر اس بوڑھی عورت کا بیٹا نظر آیا جس کا نیم سنجے تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنا کوئی کچن میں کام وغیرہ کری تھی تو ہمیں محسوس ہوا، دونوں عورتوں کو سیم ٹائم پر ہی ہوا کہ ہم لوگ کمرے میں ادھر کچن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک لڑکا ہماری طرف کمر کر کے کھڑا ہے اور ہمیں عجیب سی کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اس شخص کے اس لڑکے کے قریب گئے ہیں تو اس کا ہماری طرف تو اس کی کمر تھی لیکن اس کی گردن گھومی اور سنجے وہیں نیچے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ دل خراش واقعہ آج بھی وہ آنٹی یاد کرتی ہیں تو رونے لگ جاتی ہیں، ان کی حالت بری ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ تم اس گھر سے بچ کے نکل آئی ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ ایک موت زدہ گھر ہے۔ اسی گھر میں جانے کے بعد میرے بیٹے کے پیچھے وہ چڑیل پڑی جو کہ قبرستان تک جاتی تھی۔ یہ گھر موت زدہ گھر ہے اور کبھی بھی اس گھر میں کوئی بھی نہ آئے، لیکن اس گھر کا مالک مکان اس قدر ظالم اور سخت طبیعت کا شخص ہے جو کہ پیسے کمانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ کہانی تھی انم جاوید کی زندگی کے خوفناک واقعات جو کہ انہوں نے انڈیا سے ہی شیئر کیے۔ بہت شکریہ انم۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اسلام آباد سے شیئر کی ہے میری لسنر نے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا نیم آن ایئر نہیں کروں گی، میں پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور میرے سسرال کے جو ایک اور گھر ہے جو کہ مری میں بھی ہے اور ادھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ گھر انتہائی عصیب زدہ ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جو کہ پہلے بھی آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ ہم لوگ کافی عرصے کے بعد دم درود کروانے کے بعد، کافی عالم لانے کے بعد اس گھر میں دوبارہ شفٹ ہوئے۔ یہ جو پچھلی گرمیاں گزری ہیں ان کی بات ہے۔ میری بیٹی جو تھی اس کی عمر 3 سے 4 سال تھی۔ ہم لوگ جا رہے تھے راستے میں تو مری کے راستے میں ادھر اس کو مال روڈ پر ایک گڑیا پسند آئی۔ اس نے شور مچا دیا گاڑی میں، مجھے یہ گڑیا لے کر دو۔ گاڑی کافی سلو چل رہی تھی، ہم اترے، ہم نے اسے وہ گڑیا لے کر دی، وہ گڑیا اس نے لے لی۔ اور اب یہ تھا کہ وہ سارا دن ہمیں بھی تنگ نہیں کرتی تھی اور سارا دن اسی گڑیا کے ساتھ وہ لگی ہوتی تھی۔ میری بھی تھوڑی ٹینشن، میں بھی ٹینشن سے ہٹ گئی تھی کہ اب یہ تنگ نہیں کرتی، اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ اتنی اس کی ایج ہو گئی تھی کہ ان چھٹیوں کے بعد اس کو اسکول میں کروا دوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اب اپنی بیٹی کی جو حرکتیں دیکھ رہی تھی وہ کچھ اب نارمل ہو چکی تھیں، کھانا کھانے کی بھی ہوش نہیں تھی، سارا دن وہ گڑیا کے پاس ہوتی تھی۔ اتنا بھی کیا ہو گیا؟ میری بیٹی ماشاءاللہ پہلے بالکل نارمل تھی، وہ ہمیں تنگ کرتی تھی، کھیلتی تھی، کھانا کھاتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب سے وہ گڑیا آئی تھی نا تو وہ کسی چیز کی ضد کر رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کا روم جو کہ ادھر بچوں کے روم ہم نے الگ بنائے ہوئے تھے اسی میں وہ سارا دن رہتی تھی۔ ڈال اس نے سامنے، میں جب جاتی تھی روم میں تو ڈال جو اس کی ہوتی تھی وہ اس نے رکھی ہوتی تھی اپنے ساتھ، لیکن میں اٹھا کر اسے تھوڑا دلاسا دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اب ڈال نے بھی سونا ہے تو اسے سامنے رکھ دو۔ میں اس کو سامنے رکھ دیتی تھی۔ بائی چانس ایک دن میں اس کے روم میں گئی، وہ ڈال کو پھر ایسے گلے سے لگا کر سو رہی تھی اور میں نے اس ڈال کو اٹھایا اور سامنے رکھ دیا۔ میں چلی گئی لیکن مجھے اپنے روم میں سکون نہیں آ رہا تھا، میری طبیعت بہت بے چین تھی، پھر بھی ماں والی حس میرے اندر جاگ گئی تھی۔
کوئی چیز مجھے یہ کہتی تھی کہ اٹھ کے دیکھو. میں نے جا کر اٹھ کے دیکھا تو میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر انتہائی ناقابل فراموش تھا. میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ ڈول اس کے سامنے ہے اور وہ ڈول باقاعدہ طور پر بول رہی ہے ایک لڑکی کی آواز میں. میری بچی جو کہ 4 سے 5 سال کی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے. میری ایک دم سے چیخ نکلی جس پہ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا جس کو ہم پیار سے پری کہتے ہیں اور وہ جو ڈول تھی وہ بالکل اپنی نارمل حالت میں آ گئی. لیکن میں سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے. میں نے فوراً پری کو اٹھایا اور اپنے روم میں لے آئی. دروازے کو میں نے لاک لگا دیا. میں نے اس کے پاپا کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں, میرا یہ وہم نہیں ہے, ماں کا کبھی بھی وہم نہیں ہو سکتا. میرے ہسبینڈ نے میری بات پہ یقین کر لیا. ہم لوگوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے ہم لوگ واپس اسلام آباد چلے جائیں گے. کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے روم کو لاک لگایا ہوا تھا. نیکسٹ ڈے صبح کے ٹائم بار بار اس روم کو کوئی نوک کر رہا تھا. میرے ہسبینڈ دروازہ کھولتے تھے تو وہ جو گڑیا تھی وہ سامنے بیڈ پہ ہی ہوتی تھی لیکن وہ اپنی نارمل حالت میں ہوتی تھی. پھر وہ دروازہ کون نوک کرتا تھا بار بار. خیر میری بیٹی ضد کرتی تھی کہ مجھے وہ گڑیا چاہیے, مجھے وہی گڑیا لا کر دو. ہم نے بڑی مشکل سے اس کو دلاسا دیا لیکن اس کو دلاسا نہیں آتا تھا. وہ ساری رات روتی تھی, کھانا پینا پہلے ہی چھوڑ چکی تھی. بس یہی ضد تھی کہ مجھے وہ گڑیا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو کہ کافی اللہ والے ہیں, پیر ہیں, وہ ان کے جو والد صاحب تھے ان سے ہم نے اپنے بیٹے کا روحانی علاج کرایا تھا. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب ان کا جو بیٹا تھا وہ یہ کام کرتا تھا. ان کو یہ ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ جو گڑیا ہے وہ تو نارمل ہے لیکن جو آپ کی بیٹی کا روم ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کمرے کی مخلوق آپ کی بیٹی کی ڈول میں آئی ہوئی ہے جو کہ اس کو تنگ کری ہے. آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مری کے اس گھر کی جان چھوڑ دیں. یہ گھر اسیب زدہ ہے اور یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. اس دن کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پچھلے سال کے بعد ہم نے اس گھر کا رخ کیا ہی نہیں, ہم اس گھر میں جاتے ہی نہیں ہیں, جو مرضی ہو جائے. میری بیٹی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی. وہ ساری رات اس ڈول کا نام لیتی تھی اور وہ جب ٹھیک ہوگی تو وہ سوئی اچانک کہتی تھی کہ وہ ڈول چل کے آ جائے گی. پھر وہ اس سے ڈرنے لگ گئی تھی. ہم نے اس کو ڈرایا تھا کہ اس کے اندر جنات ہیں, ایسی چیز ہے, جن ہے جو تمہیں پکڑ لیں گے, مما پاپا سے دور کر دیں گے. پھر وہ ڈرنے لگ گئی تھی اور وہ اس مخلوق کو دیکھتی تھی. بہت مشکل سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی پری, الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہانی تھی میری ایک ان نون لسنر کی جنہوں نے اپنا نیم مینشن نہیں کیا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں, یعنی چینل کو سبسکرائب کریں. اور کل سراپا موڈ کی ڈائن ایک شارٹ ہارر ناول آپ کے ساتھ ہارر ناول آفیشیل پہ شیئر کروں گی, آپ سب اس کو بھی سبسکرائب کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں, ان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. قرآن پاک, نماز و درود شریف جیسی خوبصورت نعمتوں کی بھی قدر کریں, ان سے مدد طلب کریں, باوضو رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.